وسكن أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بادئ توحید کے مت والو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ ہفتے ہم نے اسی آیت کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ عقل حلال کے فائدے کیا ہے، رزق حلال کے فائدے کیا ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ سود سے بچنے کے لیے، سود سے بچنے کا طریقہ اور سودی کاروبار کی نحوستیں کیا ہیں یہ بھی بتایا تھا. حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے سماعت کیا کہ کس طرح آپ نے سچی توبہ کی سود خوری سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ کی توبہ قبول کی، بلکہ ولایت کے اندر آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا. اتنا بڑا مقام آپ کو عطا فرمایا کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پیر ہوتا ہے، اور وہ اپنے پیر کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن جانتے ہو حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ سلسلہ بسلسلہ اگر اوپر دیکھیں گے تو سیدنا سرکار غوث اعظم کے بھی پیر ہے اور غریب نواز کے بھی پیر ہے. اب سوچے کہ کتنا بڑا مقام ہوگا، لیکن کب یہ مقام ملا؟ آپ نے سچی توبہ کی ہے نا. ہم یہ سوچتے ہیں آج کل ہمارے یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے کہ لوگ یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار ہمارا چلے گا نہیں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے ہی نہیں، ہم کو تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے. اتنا دھڑلے سے، یعنی بلا جھجک اور کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم کو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے کاروبار میں. برادران ملت اسلامیہ، یہ آپ نے اپنا ذہن بنا لیا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جس چیز سے منع فرمایا اسی میں برکت رکھی ہوگی. یہ تم نے اپنے بارے میں سوچ کر اور اپنے اچھائی کا سوچ کر کچھ کیا ہوگا، لیکن تم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہو کیا وہ اچھا ہو سکتا ہے؟ یا جسے اللہ سمجھتا ہے اچھا وہ اچھا ہوگا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو اچھا سمجھے وہی اچھا ہوگا، وہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا. لیکن نہیں، بڑے دھڑلے سے کوئی کاروبار کر ہی نہیں سکتا جھوٹ کے بغیر. ایسا نہیں ہے. اللہ والے آج بھی ہیں ایسے دنیا کے اندر جو جھوٹ نہیں بولتے اور بغیر جھوٹ کے کاروبار کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، اس جھوٹ کے بغیر کاروبار کرنا اور حرام کے بغیر کاروبار کرنا، یقین جانو اس کے اندر اتنی برکتیں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے، اتنی برکتیں ہیں کہ آپ زیادہ کماؤ گے، لیکن اس کے باوجود اگر جھوٹ اور حرام سے کمایا ہوگا تو آپ کی رزق میں برکت نہیں ہوگی، آپ خوشحال نہیں ہوگے، راتوں کی نیند آپ کی حرام ہو چکی ہوگی. لیکن حلال ذریعے سے سچ بول کر اگر آپ نے کمایا ہے تو اگر دولت کم بھی ہوگی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں نازل فرمائے گا.
اور آپ کو سکون کی نیند ملے گی، آپ آرام سے سو سکو گے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ادھورا رہ گیا تھا، وقت زیادہ ہو چکا تھا۔ تو حضرت حبیب عجمی نے جب سچی توبہ کی اور سودی کاروبار کو چھوڑ دیا تو پھر کئی دن ہوئے ایسے، کیونکہ ہر روز کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے گھر میں آتا تھا، اچھے اچھے پکوان آتے تھے۔ حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کئی دن ہوئے ہیں کہ ہمارے گھر میں ابھی فاقے کی نوبت آ گئی ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ جو ہیں کوئی سودی کاروبار کرتے تھے تو کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے، وہ گھر میں پکایا کرتی تھی میں، لیکن آپ تو اب اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہو، رات و دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہو، اگر آپ کام نہیں کرو گے، آپ کاروبار نہیں کرو گے تو پھر ہمارے گھر میں کیسے پکے گا، ورنہ ہم فاقے کی زندگی گزارنی ہوگی ہمیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت حبیب عجمی نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اور جا کر کچھ تجارت کرتا ہوں، کچھ نوکری کرتا ہوں کسی کے یہاں پر۔ جب گھر سے نکلے اور گھر سے نکلنے کے بعد جب ایک جنگل کا رخ کیا، سوچا کہ کچھ لکڑیاں وغیرہ کاٹ کر پھر میں اس کو بازار کے اندر فروخت کروں گا، تو ہوا یوں کہ اس جنگل کے اندر آپ کو اتنا سکون ملا، کہیں یہ جنگل، یہ تنہائی، وہاں تو شور شرابہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے جاتا ہوں کوئی نہ کوئی آتا ہے، شور شرابے کے اندر وہ سکون نہیں مل پاتا۔ یہ جنگل ہے، یہ تنہائی ہے، یہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، بس میں ہوں اور میرا رب ہے۔ وہیں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ جانتے ہو جب شام ہوئی اب سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ گھر جاؤں گا، گھر جانے کے بعد پھر بیوی پوچھے گی آج تو نوکری پر گئے تھے، کچھ لائے یا نہیں، کچھ کھانے کا سامان لائے یا نہیں تاکہ میں روٹی بنا سکوں۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی یہ سوچ کر ہی جا رہے تھے کہ گھر آ جاتا ہے، بیوی نے پہلا سوال یہی کیا، کہنے لگی کہ آج تو نوکری کرنے کے لیے گئے تھے، کچھ لایا یا نہیں، کچھ حاصل کیا یا نہیں، کچھ دیا کہ نہیں آپ کے مالک نے۔ حضرت حبیب عجمی کہتے ہیں میں جس کے یہاں نوکری پر گیا تھا وہ مالک بڑا سخی ہے، لہذا اتنا سخی ہے کہ اس کے پاس سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آئی، میں نے نہیں مانگا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب میں زیادہ دن اس کے یہاں پر کام کروں گا، کم سے کم 10 دن تک اس کے یہاں پر کام کروں گا تو 10 دن کا ایک ساتھ میں وہ مجھے عطا کرے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، بیوی بھی صابرہ تھی، اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے چلو میں انتظار کر لوں گی، جتنا ابھی اتنے دنوں انتظار کر لیا ہے، تھوڑے دن اور انتظار کرتی ہو۔ اور پھر ایک دن گزرتا چلا گیا، اس طرح 10 دن مکمل ہو گئے۔ حضرت حبیب عجمی روز صبح اٹھتے، جنگل میں جاتے اور کسی کی نوکری نہیں کرتے بلکہ صرف اللہ اللہ کرتے، اللہ کا ذکر، بلکہ میں یہ کہوں گا کسی دنیا دار کی نوکری نہیں کر رہے تھے، وہ نوکری کر رہے تھے تو میرے رب کی نوکری کر رہے تھے، وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب 10 دن مکمل ہو گئے، 10 دن پورے ہو گئے تو حضرت حبیب عجمی پھر نکلے۔ جب شام کا وقت ہوا اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں، حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوچ رہے ہیں اب 10 دن بھی مکمل ہو چکے ہیں، 10 دن بھی پورے ہو چکے ہیں، گھر جاؤں گا پھر وہی باتیں سننے ملے گی، وہی پوچھ ہوگی، وہی سوال ہوگا کہ 10 دن کے بعد دینے کا وعدہ تھا کہ 10 دن کے بعد کچھ ملا یا نہیں۔ جب گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے تو حضرت حبیب عجمی کیا دیکھتے ہیں، گھر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، سالن کی بھینی بھینی اور روٹی کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت حبیب عجمی حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور استجاب کی عطا گہرائیوں میں ڈوب کر پھر کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے میری بیوی یہ بتا کہ تیرے اس گھر میں آج جو سالن اور روٹی کی خوشبو آ رہی ہے یہ کس نے دیا ہے لا کر؟ کہاں وہی جس کے بارے میں آپ کہتے تھے نا کہ بڑا سخی ہے، جس سے مانگتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے، لہذا آج اسی نے کسی شخص کو بھیج دیا تھا، صبح آیا اور یہ دیکھو یہ سارا راشن کا جو سامان ہے یہ سب کے سب گھر میں بھر کر گیا ہے اور 3000 درہم بھی دے کر گیا ہے، اور کہا ہے کہ حبیب سے کہنا جب حبیب آئے تو مالک نے کہا ہے کہ اگر نوکری اچھی اور اچھی طرح سے کرو گے اور خلوص سے کرو گے تو اس سے بھی زیادہ عطا کیا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، پتہ کیا چلا کہ دنیا کے معاملات پر بھروسہ کرو گے تو یہ دنیا کے معاملات سب کے سب یہیں پر دھرے رہ جائے گے، رب پر بھروسہ کرو۔ یہ اپنی زبان سے کبھی مت کہو کہ جھوٹ نہیں بولے گے تو کاروبار نہیں چلے گا، یہ مت کہو کہ جھوٹ نہیں بولو گے تو ہم کامیاب نہیں ہوگے۔ حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولو گے تبھی کامیاب ہوگے، جب حلال کھاؤ گے جبھی کامیاب ہوگے۔ برادران ملت اسلامیہ، حلال کے بغیر اگر آپ سوچتے
ہیں کہ آپ کامیاب ہوگے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک لقمہ بھی انسان کے پیٹ میں حرام کا نہیں جانا چاہیے، لیکن آج ہماری قوم کا حال یہ ہے، آپ خود دیکھتے ہیں کہ حرام و حلال کی تمیز اس قدر نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بازار میں جاتے ہیں اور بازار میں جب کوئی گاڑی والا کوئی پھل بیچ رہا ہوتا ہے یا کوئی اور چیز بیچ رہا ہوتا ہے، کھانے کی چیز ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں اور اس سے خریدنے سے پہلے اس سے بغیر پوچھے اس کی کوئی چیز اٹھا کر کھا لیتے ہیں، ٹیسٹ کرنے کے ذریعے، چکھنے کے لیے کہ اچھا ہے یا نہیں، کہ آپ کے لیے حلال ہے، کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ بغیر پوچھے اس سے اس کی چیز اٹھاؤ، اس کا سامان اٹھاؤ۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں بے غیرت جن کو خریدنا نہیں بھی ہوتا ہے تب بھی جاتے ہیں اور جا کر پھر اس کی ریڑھی سے اور اس کی گاڑی سے کوئی سامان اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھنا اگر آپ ایسا کرتے ہو تو ایک لقمہ ہی صحیح آپ کے پیٹ میں جو جاتا ہے یہ حلال نہیں ہے، یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ ہاں آپ کو چکھنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ اس سے اجازت لیں، اس سے اگر وہ اجازت دیتا ہے تو اس کے بعد کھا لے۔ اسی طرح اگر کوئی کچھ لوگ، کچھ عورتیں یا کچھ مرد ہمارے یہاں گاؤں کے اندر جب بیچنے کے لیے گھر گھر آتی ہے تو خاص کر اگر میری آواز باہر تک جا رہی ہے تو ہماری خواتین جو ہے میں دیکھتا ہوں اس پر عمل کر رہی ہیں، اس سے بچے اور اس سے پرہیز کرے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا یہ سبزی یا یہ چیز آدھا کلو دے دو یا 1 کلو دے دو، پھر وہ کہتے ہیں وہ 1 کلو نکال کر یا آدھا کلو جو بھی آپ نے مانگا ہے وہ وزن میں رکھ کر پھر آپ کو دے دیتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ کو دیتی ہے آپ کا 1 کلو پورا ہوتا ہے لیکن آپ کا دل نہیں بھرتا۔ آپ نے 1 کلو مانگا تھا نا، 1 کلو تو دے دیا اس نے لیکن دل نہیں بھرا۔ یہ نفس کی شیاطینیت ہے، یہ نفس کی سرکشی ہے کہ تھوڑا سا اور چاہیے، پھر نیچے سے اٹھا کر ہماری خواتین جو ہے اس میں رکھ دیتی ہے تاکہ تھوڑا سا وزن زیادہ ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھنا اگر اس کی رضا کے بغیر، اگر وہ راضی نہیں ہے اس کے بغیر آپ نے اپنی مرضی سے اٹھا کر اس کے اندر رکھ دیا ہے اور آپ نے سودا 1 کلو کا کیا تھا اور 1 کلو سے اگر وہ 10 گرام بھی زیادہ ہے تو کل قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھنا اگر ایک لقمہ بھی پیٹ میں حرام کا چلا جائے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جسم کو جہنم میں جلنے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے۔ اس لیے اپنے جسم کو حرام سے بچاؤ، حلال اور حرام میں تمیز کرو، یہ سارے مسائل سیکھو۔ کسی کا ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا جائے گا تو اللہ اکبر 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جانتے ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتنا پر احتیاط کرتے تھے، اور حرام تو چھوڑو شبہ والے معاملے میں بھی آپ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کا ایک غلام تھا، وہ غلام آپ کو کچھ نہ کچھ اناج کی شکل میں اس کا معاوضہ دیتا تھا۔ غلام کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اپنے آقا کو کچھ نہ کچھ دے، لہذا ہر روز کچھ نہ کچھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غلام تھا وہ دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس نے کچھ پیش کیا، کھانے کی چیز تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، بھوک بہت زیادہ تھی، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس لقمے کو اٹھایا اور کھا لیا۔ جیسے ہی پیٹ میں گیا اب وہ غلام کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتا ہے کہ حضور آپ کو جب بھی میں کوئی چیز پیش کرتا تھا اس سے پہلے جتنی مرتبہ بھی آپ کو کوئی کھانے کی چیز دیا ہوں میں نے تو آپ نے ضرور پوچھا ہے کہ کہاں سے حاصل کی، کہاں سے لایا، لیکن آج حال یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، آپ نے مجھ سے سوال بھی نہیں کیا۔ کہاں بھوک کی وجہ سے، بھوک بہت زیادہ لگی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ ذرا غور کرنا، آج آپ کو بھوک نہیں لگتی، بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ حرام نہیں کھا رہے ہو، صرف اپنی زبان کی چو کی وجہ سے، جسے ہم اپنی بھاشا میں کہیں گے، اس وجہ سے، لذت کی وجہ سے جو ہیں ہم جو ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں۔ یاد رکھنا اگر کوئی حرام کا مال کھاتا ہے اور حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا، اس کو سوچنا چاہیے، اس کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس بہت دولت ہوگی، آپ کروڑ پتی بنو گے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ 2 روٹی جہاں کھاتے ہو، 3 روٹی جہاں کھاتے ہو، وہاں کیا 10-20 روٹی کھانے لگ جاؤ گے؟ کیا ایسا ہے کوئی جس کے پاس کروڑوں کی دولت آ جائے گی اور 20-25 روٹی کھانا شروع کر دے گا؟ اس سے پہلے 2 کھاتا تھا، نہیں، بلکہ غریب ہے تب بھی 2-3 روٹی میں پیٹ بھر جائے گا، امیر ہے تب بھی 2-3 روٹی میں پیٹ بھر جائے گا،
ایک دو ادھر ادھر زیادہ ہو سکتی کسی کی خوراک زیادہ ہو تو، لیکن غریبی اور امیری کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ مالدار ہوگے آپ اور تو زیادہ کھاؤ گے، آپ غریب ہوگے تو کم کھاؤ گے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو پھر کس چیز کے لیے حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے؟ اچھا ایک بات اور بتاؤ کہ آپ اگر بہت زیادہ مالدار ہوگے تو ایک کپڑے کی جگہ 5 کپڑے پہنو گے کیا؟ 5 ڈریس پہنو گے؟ ہاں اچھا اور کم یہ پہن سکتے ہو، جسم کو چھپانا ضروری ہے، اس میں آپ فرق کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو مسلمانوں آپ کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ آئے، ایک وقت میں 5 10 ڈریس آپ نہیں پہن سکتے۔ غریب جیسا پہنتا ہے ویسا ہی پہننا آپ کو ہے، غریب جیسا کھاتا ہے ویسے ہی کھانا آپ کو ہے، پھر کس لیے؟ صرف اور صرف زبان کی لذت کے لیے۔ اور جانتے ہو زبان کی لذت جو ہے یہ کہاں تک ہے؟ یہ زبان کی لذت بھی صرف یہاں تک ہے کہ آپ نے منہ میں ڈالا اور حلق میں پہنچ گیا، حلق میں پہنچنے کے بعد غریب کی غذا بھی ایک ہے اور امیر کی غذا بھی ایک ہے۔ آپ کتنا اچھائی کیوں نہ کھا لو، حلق تک پہنچنے کے بعد آپ کو اس کی لذت محسوس نہیں ہونے والی، اور غریب کیسا ہی کیوں نہ کھا لے، حلق کے نیچے اترنے کے بعد اس کو اس کی لذت محسوس۔ تو 2 انچ کی زبان کے لیے آپ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو کہ آپ نے اپنے جسم کو آگ میں ڈالنا پسند کر لیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو آؤ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے پوچھا کہ میرے غلام یہ بتا کہ تو نے جو ہے یہ کہاں سے حاصل کیا، یہ غذا جو دیا ہے مجھے یہ کہاں سے لایا؟ تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین دور جہالت میں تنتر منتر کرتا تھا۔ یہ تنتر منتر نہیں جو اسلامی ہے، جو شریعت کے مطابق ہے، جھاڑ پھونک یہ نہیں، بلکہ یہ تو بالکل جائز ہے اور بخاری کی روایتوں سے جائز ہے۔ یہ وہ تنتر منتر ہے جس میں شرکیہ جملے تھے، جو کیونکہ دور جہالت کا لفظ استعمال کیا تو دور جہالت میں کوئی اسلامی تنتر منتر تو نہیں ہوتا ہوگا نا، شرکیہ جملے جس میں ہوتے تھے وہ تنتر منتر کے بارے میں فرمایا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں فلاں جگہ پر گیا تھا اور وہاں پر میں نے اپنی جھاڑ پھونک کے ذریعے، اپنے تنتر منتر کے ذریعے میں نے سامنے والے کا علاج کیا تھا، وہ لوگ بڑے خوش ہوئے تھے، اور اتفاق سے اس شہر کے اندر، اس گاؤں کے اندر میرا دوبارہ جانا ہوا تو میں نے دیکھا اس گاؤں میں شادی ہے، تو اس میں میں نے شرکت کیا، تو ان لوگوں نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا، کیونکہ میرے ذریعے ان کا کام ہوا تھا، لہذا انہوں نے مجھے عزتوں سے نوازا، اور یہ جو کھانا جو ہے میں نے آپ کو پیش کیا تھا یہ وہیں سے لے کر آیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنانا کہ تنتر منتر کے ذریعے یعنی شرکیہ جملے کی وجہ سے یہ رزق ملا تھا اسے، اور وہ رزق میرے پاس لے کر آیا ہے۔ آپ کی بے چینی بڑھ گئی، آپ رونے لگے اور کہا کہ کس جال میں تُو نے مجھے پھنسا دیا، پھر اپنے ہاتھوں کو صرف ایک لقمہ کھائے، تو میں ایک لقمے کی بات بتا رہا ہوں، بات ایک لقمے کی آئی تھی، ایک لقمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جی حلق کے نیچے اترا تھا، ایک لقمے کی بات تھی۔ حال یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈال رہے ہیں اور منہ سے الٹی کرنے کی کوشش کر رہے، لیکن بھوک کی شدت سے وہ لقمہ جو ہے کافی اندر جا چکا تھا، وہ باہر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، بار بار انگلیاں منہ میں ڈال کر الٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لقمہ باہر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پانی منگاؤ، پانی منگایا گیا، پانی لایا گیا، آپ پانی پیتے پھر انگلی کرتے، پھر کہے کرتے، یہاں تک کہ پانی پی پی کر اتنی انگلیاں منہ میں ڈالی کہ آپ کی قے ہو گئی اور وہ لقمہ باہر آ گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، کچھ لوگ وہاں پر قریب تھے، پوچھنے والے نے پوچھا تھا، امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ امیر المؤمنین یہ بتائیے ایک لقمہ ہی تو گیا تھا نا پیٹ میں، آپ نے اتنی جد و جہد کی، اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہو، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم ایک لقمے کے لیے اس جد و جہد پر حیران ہوتے ہو، پریشان ہوتے ہو اور سوچ رہے ہو کہ اتنی جد و جہد میں نے ایک لقمے کے لیے کیا۔ سن لو، اگر اس لقمے کے لیے میں اپنی جان بھی گوا دیتا یہ بھی کم تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ جائے گا اور پھر ہوگا یوں کہ اس سے گوشت بنے گا، تو جہنم میں جلنے کے سب سے زیادہ مستحق اگر جسم کا کوئی گوشت ہے تو وہی گوشت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیٹ میں وہ لقمہ جاتا اور نشونما ہو کر میرے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا اور وہ جہنم میں جلتا، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے میں نے اتنی جد و جہد اور کوشش کر کے اس لقمے کو باہر نکالا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج
ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ نہ حرام و حلال کی تمیز، اچھا مسائل بھی نہیں جانتے، مسائل پوچھتے بھی نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز کیا ہے، نہیں بس آنا ہے کہیں سے بھی آ جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، حلال و حرام کے اندر یاد رکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے چوری کیا، نہیں، بلکہ حلال و حرام کے اندر یہ بھی آئے گا کہ آپ نے کسی کا قرض لیا ہے اور واپس نہیں دیا ہے۔ حرام و حلال کے اندر سودی کاروبار بھی آئے گا، حرام و حلال کے اندر جو ہے آپ نے اپنے ماتحت کام کرنے والوں کی تنخواہ روک لی ہے، یہ بھی آئے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، حرام و حلال کے اندر آپ نے اپنے مالک سے دھوکہ کیا ہے، یہ بھی آئے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے طویل سفر کیا، یعنی یہ سفر جو ہے یہ حج کا سفر تھا، اس لیے فرمایا طویل سفر کیا، اور ایسی حالت ہے اس کی کہ اس کے بال بکھرے پڑے ہوئے ہیں، چہرہ دھول میں اٹا ہوا ہے، اور کہاں جا رہا ہے؟ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے دعا کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول نہیں فرمایا، اور اللہ قبول نہیں فرمائے گا اس لیے کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام کے لقمے ہیں۔ پتہ یہ چلا، آج ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہم دعائیں مانتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ برادران ملت اسلامیہ، پیٹ میں حرام ہوگا تو دعائیں قبول کہاں سے ہوگی؟ پیٹ میں حلال ہوتا تب دعائیں قبول ہوتی، پیٹ میں حلال ہوتا تو عبادت میں مزہ آتا، لطف آتا، لیکن نہیں، پیٹ کو حرام سے بھریں گے اور پھر دعاؤں کا سوچو گے کہ دعائیں قبول ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، دعا قبول نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تو یہاں تک ہے کہ ایک شخص جنگل میں رو رو کر گریہزاری کر کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اللہ مجھے عطا کرے، اللہ مجھے عطا کر۔ جناب عیسیٰ نے جب دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے دیکھا اس کی گریہزاری کو، تو آپ کو بڑا ترس آیا، رحم آیا، کہا مولا اسے عطا کیوں نہیں کر دیتا، یہ تو وہ مانگ رہا ہے، تڑپ کر مانگ رہا ہے، گریہزاری کر کے مانگ، پھر رو رو کر تھک جاؤ گے لیکن وہ چیز نہیں ملے گی جو چیز ملنی ہے۔ سن لو، جناب عیسیٰ نے سفارش کی تھی، کہا ہے میرے نبی سنو، تم اس کی سفارش مت کرو، اس کی دعا میں قبول نہیں کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، پوچھا مولا معاملہ کیا ہے، یہ تو گریہزاری کر کے رو رو کر دعا مانگ رہا ہے اور تو کہتا ہے دعا قبول نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی سنو، معاملہ یوں ہے کہ اس کی دعا میں اس لیے قبول نہیں کروں گا کیونکہ یہ دعا تو کرتا ہے لیکن اس کے پیٹ میں حرام کا رزق موجود ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، رو رو کر دعا کرو گے پھر بھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، صرف اس وجہ سے کیونکہ حلال و حرام میں ہم نے تمیز نہیں کی ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، حلال کھاؤ، دنیا کی چاہ میں اس قدر گرفتار نہ ہو۔ میں نے قرآن عظیم کی آیت پڑھا تھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی چاہ میں تم ایسے غافل ہو گئے کہ تم نے قبروں کا منہ تک دیکھ لیا، یعنی ہم نے صرف دنیا 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 اور دنیا کی چاہت میں ایسے غافل ہو گئے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، یہاں تک کہ ہم نے پھر قبروں کا منہ دیکھ لیا، اور عنقریب ہر کوئی اس دنیا سے جائے گا، قبر میں پہنچے گا، اور اس کے بعد پھر ہماری اخروی زندگی شروع ہونے والی ہے جو حقیقی زندگی ہے۔ مسلمانوں اس زندگی کی فکر کرو، یہ زندگی تو کیسے جیسے تیسے گزر جائے گی، یہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ حقیقت میں اس زندگی کا ہے۔ یاد رکھنا، غریب کے لیے بھی سورج ڈوبتا ہے، امیر کے لیے بھی سورج ڈوبتا ہے، لیکن یاد رکھنا آپ یہ سمجھ رہے ہوگے کہ آپ کی زندگی پیسوں کی وجہ سے بڑھ جائے گی، طویل ہوگی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کے اوپر ہے کہ اب اس زندگی کو کیسے گزرنا ہے۔ شام آپ کی بھی ہوتی ہے، شام غریب کی بھی ہوتی ہے، شام مالدار کی بھی ہوتی ہے۔ سورج غریب کے لیے بھی نکلتا ہے، سورج غریب کے لیے بھی ڈوبتا ہے، امیر کے لیے بھی نکلتا ہے، امیر کے لیے بھی ڈوبتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے تو یہ نہیں کہ غریب کی زندگی کا ایک دن کم ہوتا ہے اور امیر کی زندگی کا نہیں کم ہوتا، بلکہ دونوں کی زندگی کا ایک ایک دن کم ہو رہا ہے۔ وہ عنقریب وہ قبر تک پہنچے گا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ قبروں کا منہ دیکھ لو، اس سے پہلے سچی توبہ کرو، حلال و حرام میں تمیز کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اس میں غلطیاں خامیاں ہوگی، آپ کو سب کو گواہ بنا کر میں استغفار پڑھتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔